السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لبید احمد۔ ناظرین، دا نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایک ماہ سے جنگ جاری میں ایران نے براہ راست امریکہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنا کر جنگ کا رخ بدل دیا ہے۔ پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی میزائل اور ڈرون حملے میں 12 امریکی فوجی زخمی ہوئے، جن میں 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ حملہ امریکی فضائی دفاع میں ایک بڑا شگاف سمجھا جا رہا ہے۔ حملے میں کم از کم 2 KC-135 اسٹریٹو ٹینکر طیارے بھی شدید متاثر ہوئے، مطلب امریکہ کی فضائی آپریشنل صلاحیت کو براہ راست نقصان پہنچایا گیا۔ ایران اب مسلسل بیلسٹک میزائل اور ڈرونز کے ذریعے امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے تاکہ خطے میں اپنی ڈیٹرنس مضبوط کرے اور امریکی دباؤ کم کرے۔ شاہد ڈرونز اس جنگ کا سب سے بڑا گیم چینجر بن گئے ہیں۔ سستے، آسان اور بڑی تعداد میں استعمال ہونے والے یہ ڈرون مہنگے امریکی دفاعی نظام کے لیے بڑا چیلنج ہیں۔ بڑھتے حملوں کے باعث امریکی سینٹرل کمانڈ نے ہزاروں فوجیوں کو دوسری جگہوں حتیٰ کہ یورپ تک منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ امریکہ کی دفاعی پوزیشن میں ری ایڈجسٹمنٹ کی نشانی ہے۔ جنگ کے آغاز میں کویت میں ڈرون حملے سے 6 امریکی ریزرو فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ 1 مارچ کو اسی سعودی اڈے پر ایک اور حملے میں ایک امریکی فوجی مارا گیا۔ اب تک مجموعی طور پر 13 امریکی فوجی ہلاک، تقریباً 300 زخمی ہو چکے ہیں، جن میں سے 225 دماغی چوٹ کا شکار ہوئے، تاہم زیادہ تر دوبارہ ڈیوٹی پر واپس آ چکے ہیں۔ انسانی نقصان کہیں زیادہ بڑا ہے۔ ایران میں 1492 سے زائد شہری ہلاک ہوئے، لبنان میں 1110 سے زیادہ اموات، جبکہ خلیجی ممالک میں 50 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔ اسرائیل پر حملوں میں کم از کم 16 افراد مارے گئے۔ اس جنگ نے واضح کر دیا ہے کہ جدید جنگ اب صرف ٹیکنالوجی نہیں بلکہ لاگت اور حکمت عملی کی جنگ بھی ہے، جہاں سستا ڈرون مہنگے دفاعی نظام کو بھی چیلنج کر سکتا ہے۔ ادھر امریکی نائب صدر JD وینس اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے درمیان ایک کشیدہ فون کال ہوئی، جس میں وینس نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ کو بہت آسان اور حکومت کی تبدیلی کے قریب دکھایا تھا۔ حالانکہ علی خامنہئی کی شہادت کے باوجود ایران میں سخت گیر عناصر اب بھی مضبوطی سے قابض ہیں اور نظام برقرار ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ اب حکومت کی تبدیلی کے ہدف سے پیچھے ہٹتی نظر آتی ہے، کیونکہ حملوں کے باوجود ایرانی قیادت نہیں گری اور ٹرمپ نے ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے کی ڈیڈ لائن بڑھا دی اور اس کو بڑھا کر 6 اپریل 2026 کر دی ہے، اور کہا ہے کہ مذاکرات اچھی طرح چل رہے ہیں۔ اب اگر اس کا تجزیہ کریں تو اب حالات یہ ہیں کہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے وزیر دفاع پیٹ ہگست نے گمراہ کیا، امریکی انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ ٹرمپ کو نیتن یاہو نے گمراہ کیا، اسی لیے JD وینس نے کل نیتن یاہو کو جھاڑ پلا دی۔ اب نیتن یاہو نے کہا کہ مجھے موساد کے سربراہ نے گمراہ کیا۔ ایران کی اصل طاقت کا اندازہ نہیں ہو سکا، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ تم سارے گمراہ ہو۔ واقعی جو تم نے پلان بنایا وہ بری طرح فیل ہو گیا، اور ایک پلان میرے پروردگار نے بھی بنایا، اور اس سے بہتر پلان بنانے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ پروردگار نے تمہارا پلان تباہ کر دیا ہے، انشاءاللہ وہ تم سب کو تمہارے پلان کی طرح تباہ کر دے گا۔